بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسی آیت کی طرف جو یہ وظیفہ خاص طور پر صبر و ہمت بڑھانے اور دنیا و آخرت میں بہترین انجام کے لیے مفید ہے۔ اسے مسلسل کرنے سے روحانی سکون اور مشکلات میں آسانی حاصل ہوتی ہے، اور وہ آیت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار سورہ رعد کی آیت ہے۔ وظیفہ کرنے کے کئی روحانی اور دینی فوائد ہیں۔ یہ آیت جنتیوں کے لیے کہی جائے گی، یعنی ان کے صبر کے بدلے انہیں سلامتی اور بہترین ٹھکانہ جنت دیا جائے گا۔ اس وظیفے کا مقصد دنیا میں صبر اور استقامت پیدا کرنا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ تو وظیفہ کرنے سے پہلے صبر اور استقامت میں اضافہ ہو، مشکلات اور آزمائشوں میں دل کو سکون ملتا ہے، حاجات کی تکمیل کے لیے، جائز دلی خواہشات کے لیے اور مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص ترقی چاہتا ہے تو دل کو نورانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اگر کوئی شخص بیماریوں اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتا ہے، جو لوگ مسلسل کسی مشکل میں مبتلا ہوں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گھریلو سکون، گھر میں برکت اور محبت کے لیے بھی یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو بہت مؤثر ہے۔ یہ وظیفہ روزانہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف حالت میں بیٹھیں اور درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور یہی آیت 313 مرتبہ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ آخر میں درود ابراہیمی یعنی اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، بیچ میں 313 مرتبہ یہ آیت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والی آیت پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے دعا کریں اور اپنی حاجت بیان کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کسی بڑی حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو 40 دن تک مسلسل اس وظیفے کو کریں۔ خواتین حضرات اپنی مخصوص ایام کے بعد تسلسل سے جاری رکھیں۔ اس وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نتیجہ دے گا۔ اگر ممکن ہو تو نماز تہجد کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ یہ آیت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات اور آزمائش آتی ہیں، مگر صبر کا بہترین انعام اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے شکل میں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جب بھی پریشان ہو اس آیت کو وظیفے کے طور پر پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ سورہ رعد کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت ہے، یہ جنتیوں کی بشارت کا پھل ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اور مشکلات دیکھی ہیں ان کے لیے یہ آیت ہے۔ یہ آیت جنتیوں کے لیے فرشتوں کے جانب سے سلامتی اور جنت کی بشارت کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس آیت کو وظیفے کے طور پر پڑھنے سے صبر، سکون اور مشکلات میں آسانی حاصل ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جتنی بھی بڑی مشکل ہو انشاءاللہ اس آیت کے پڑھنے سے تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں میں گہرے ہوں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے جو پریشان اور مشکلات میں گہرے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ آیت بہت مفید ہے۔ کسی بڑی حاجت یا مقصد کی تکمیل چاہتے ہو تو
بے سکونی، ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو، صبر اور استقامت میں کمی محسوس کر رہے ہو، کاروبار، رزق یا گھر میں برکت چاہتے ہو، بیماری یا کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو، اپنی یا اپنے گھر والوں کی آخرت بہتر بنانے کی خواہش مند ہو، تو یہ وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پاکیزگی کے ساتھ یعنی باوضو ہو کر اور صاف جگہ پر بیٹھیں، نماز کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ اعمال کی قبولیت میں نماز بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ وقت کی پابندی کریں، وقت فجر یا عشاء کے بعد بہترین وقت ہوتا ہے، اگر ممکن ہو تو تہجد کے وقت کریں کیونکہ قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو جمعے کے دن یہ عمل خاص برکت کا باعث بنتا ہے۔ اگر جمعے کے دن اس وظیفے کو کرو گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف یا 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی 11 یا 21 مرتبہ پڑھیں۔ پھر یہ آیت 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ حاجت کی نوعیت کے مطابق محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یہ آیت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھیں، یعنی حاجت کی نوعیت کے مطابق محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ پھر آخر میں 11 یا 21 مرتبہ درود پڑھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے دعا کریں، اپنی حاجات اور پریشانیاں بھی بیان کریں۔ یہ عمل 40 دن مسلسل کریں، ناگاہ نہیں کرنا، یہ حسب ضرورت مسلسل کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر بہت بڑی حاجت ہے تو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں اور 7 دن تک مسلسل جاری رکھیں اس عمل کو، یعنی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اس آیت کو جاری رکھیں 7 دن تک۔ بہتر ہوگا کہ روزانہ صدقہ بھی کریں، چاہے کچھ معمولی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی مسکین کو ایک ٹافی کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہو، جو بھی ہو سکے وسعت ہار صدقہ کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، سب سے ضروری چیز یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حاجات پوری کرنے والا ہے۔ صبر اور استقامت بعض اوقات دعا کی قبولیت میں وقت لگتا ہے، اسی لیے مستقل مزاجی ضروری ہے۔ حرام چیزوں سے بچاؤ، حرام کمائی سے بچاؤ، سود، بددیانتی اور گناہوں سے بچیں، ورنہ وظیفے کا اثر کم رہے گا۔ صدقہ دیں، اگر ممکن ہو تو اپنی توفیق کے مطابق روزانہ صدقہ کریں، خواہ کھانے کی کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ نماز تہجد ادا کریں، اگر وظیفے کے ساتھ تہجد بھی پڑھیں تو بہت جلدی اثر ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، تجربات اور فوائد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وظیفے کو صبر و یقین کے ساتھ کیا، انہیں زندگی میں بڑی کامیابی، سکون اور برکت حاصل ہوئی۔ ایسے افراد جنہیں دنیاوی یا روحانی معاملات میں مشکلات تھے، انہیں آسانیاں حاصل ہوئیں، گھر میں سکون، محبت اور خیر و برکت بڑھتی ہے، کاروبار یا نوکری میں رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، بیمار افراد کو شفا حاصل ہوتی ہے، امتحانات یا انٹرویو میں کامیابی کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ یہ آیت نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آیت جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر اور استقامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا درس دیتی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے یا کوئی بڑی حاجت ہو، اس وظیفے کو مکمل یقین، خلوص اور توجہ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی بہترین نتائج عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ وظیفہ
اس آیت مبارک کا وظیفہ کن لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہوتا ہے؟ یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جو مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو، زندگی میں سکون اور برکت چاہتا ہو، صبر اور استقامت میں اضافہ کرنا چاہتا ہو، مالی تنگی، کاروباری پریشانیوں یا قرض میں مبتلا ہو، بیماری، ذہنی دباؤ یا بے چینی سے نجات چاہتا ہو، گھر میں سکون، محبت اور خیر و برکت لانا چاہتا ہو، کسی بڑی حاجت یا مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کر رہا ہو، کسی امتحان، نوکری یا مقدمے میں کامیابی چاہتا ہو، تو اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھیں، یعنی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، کاروباری پریشانیاں، مالی تنگی اور قرض میں آسانی آتی ہے۔ شرطی کے دوران استغفار کرتے رہیں، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفار کس طریقے سے کرنا ہے؟ استغفار اسی طریقے سے کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو معزز سامعین اکرام، اسی طریقے سے استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور صدقہ جنت کا راستہ ہے، صدقہ قبر میں آسانی کر دیتا ہے، صدقہ آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ کرنے سے تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہے۔ کہ وظیفے کے دوران جتنا بھی وسعت ہے صدقہ ضرور کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے درود پڑھیں، کہ کثرت سے درود پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، کہ درود پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آخر میں اسی درود کا ہدیہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کریں۔ درود آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کے دوران آپ اس آیت کا چلتے پھرتے بھی وظیفہ کرتے رہیں، یعنی جتنا بھی ہو سکے کم سے کم دن میں اس آیت کا 100 مرتبہ شام صبح ورد کرتے رہیں۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اس وظیفے کا بہت فائدہ تہجد کے وقت اور زیادہ فائدہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد، اور اس سے بھی زیادہ فائدہ تہجد کے وقت ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ فائدہ اگر تہجد کا ٹائم ہو اور جمعہ رات ہو، جمعے کا دن ہو، تو یہ اور نور علی نور ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جمعے کے دن اس وظیفے کو کرنا بہت مفید اور تاثر رکھتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔